اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ قرآن کا انداز بیان ہے کہ اگر دشمنوں کے لیے ترغیب یا برائیوں کی گناہوں کی برائیاں بیان فرماتا ہے تو نیکیوں کا ثواب بھی اجر بھی بیان فرماتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے کافروں کا ذکر، منافقین کا ذکر اور ان کے عذاب اور سزاؤں کا ذکر کیا، تو اب مومنین اور نیک لوگوں کے اچھے اعمال کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، صالحات، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں بہیں گی، دودھ کی، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر ہے نا، اور مصفہ پانی کیا ہوتا ہے، اس کو زنجبیل سلسبیل بولتے ہیں، اس کا نام ہے کوثر، تسنیم، سلسبیل، شراب طہور۔ 4 نہریں بہتی ہیں جب جس کا جو جی چاہے۔ جنت والوں کو اتنا بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ چلو نہر بہہ رہی ہے، کنارے کنارے بہترین زمرد کے، سونے چاندی کے پیالے رکھے ہیں کہ جا کے اٹھا کے، یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ وہاں ایسا عیش و عشرت کا سامان ہوگا کہ کسی کو مثلا شہد پینے کا من ہوا، دودھ پینے کا من ہوا، تو وہ پیالہ اپنے آپ جائے گا، دودھ سے بھر کے ان کے پاس آئے گا، لانا بھی نہیں پڑے گا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام والوں کے لیے۔ ایمان مطلب جتنی چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کو قبول کرنے کے بعد، اچھے اعمال صالحات میں جتنی چیزیں معمور بہا ہیں یا جتنے اچھے کام ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اب آپ روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا، وہ تو ضروری ہے، مومن ہو، کافر ہو، ہے نا، متقی ہو، فاسق ہو، گناہ گار ہو، سب کرتے ہیں۔ صرف اگر اتنی نیت کر لیں، آپ روٹی تو کمانے جاتے ہیں نا، اتنی نیت کر لیں کہ ہم حلال کی محنت کرنے جا رہے ہیں تاکہ حرام سے بچ جائیں، تو وہ روٹی کمانا بھی آپ کی عبادتوں میں لکھا جائے گا، یہ صالحات میں شمار ہو جائے گا، ہے نا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ کا نام لے کے اللہ کی طرف دھیان لگا کے جائیں گے تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور دوسرا یہ کہ کام آپ اپنا کر رہے ہیں اور عبادت ہو رہی ہے۔ آپ گاڑی کھول رہے ہیں، ٹھوک پیٹ مچا رہے ہیں، وہ ٹھوک پیٹ تسبیح کا ثواب دینے والی ہے۔ صرف نیت کر لے انسان، نیتوں کا بڑا فیض ہے نا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت کر لینا، نیت عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، عمل سے بہتر نیت کیسے ہو گئی؟ بھئی آپ نے عمل کیا، اس میں کمی بیشی ہو گئی، قبول ہوا نہیں ہوا، بیکار ہو گیا۔ نیت کر لیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کی وجہ سے ثواب دے دے گا۔ یہ ہے نیت کا اتنا بڑا فیض ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جو بھی اچھے کام آپ کریں اس میں نیت اللہ کی رضا کی کر لیں، وہ سب صالحات میں داخل ہو جائیں گے، ہے نا۔ آپ کام اپنا کر رہے ہو، آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ ان کے لیے باغ ہیں یعنی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، 4 طرح کی نہریں جنت والوں کو جنت میں دی جائیں گی، اور یہ چاروں نہریں ہمیشہ، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی، ہمیشہ وہ چاروں نہریں بہتی رہیں گی، اور اتنی تازگی کے ساتھ کہ آپ کا دل چاہا، آپ کا ارادہ ہوا، وہ آپ کی خدمت میں خود بخود پیش ہو جائے گا پیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے معاملہ۔ یہاں پہ ایک لفظ عمل صالح کے ساتھ ایمان
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بیچ میں واو کو لایا. واو کا مطلب ہم کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں، ہمارے پاس سلیمان بھائی اور راجہ بھائی آئے، تو مطلب کیا ہوا؟ سلیمان ایک الگ ہستی ہے، راجہ ایک الگ ہستی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے، اچھے عمل الگ چیز ہے. یہاں سے جبریہ اور معتزلہ دو فرقوں کا رد ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال ایمان میں داخل ہیں، اور اسی کو خارجی لوگ بھی مانتے ہیں، اور آج کل کے دور کے غیر مقلد بھی اس بات کو مانتے ہیں. یہی کہتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہتے ہیں ایمان سے نکل گیا، کیونکہ وہ نماز کو ایمان میں داخل مانتے ہیں. اور ہم کیا مانتے ہیں؟ نماز عمل صالح ہے اور ایمان اپنی جگہ پہ ہے. اگر نماز اور دوسری عبادات ایمان میں داخل ہوتا تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو غریبوں کے اوپر فرض نہیں ہوتے. جیسے غریب کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے. ایک آدمی شیخ حرم ہو گیا، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب بھوکا رہے گا، روزہ رکھ لے گا تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پائے گا، تو ایسے تو روزہ ہی فرض نہیں ہوتا. تو کیا مطلب اس کا ایمان تھوڑا ہو گیا کیا؟ نہیں، ایمان اتنا ہی ہے. ہاں، عمل میں کمی آئی. اب یہ اللہ کے فضل کے اوپر ہے، وہ چاہے تو کسی کے تھوڑے عمل کو زیادہ کر دے. اس کی عطا کے اوپر کسی کی کوئی بندش تو ہے نہیں نا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اس کو ایک نماز کا ثواب 50 کا کیوں دیا، مجھے ایک کیوں دیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس کو؟ نہیں نا. اور اسی کی مثال دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعہ دنیا میں اعلان فرما دیا ہے. دنیا کی کسی بھی مسجد میں آپ ایک نماز پڑھو گے، اکیلے نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ہوگا. جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، ہے نا. اور یہی نماز آپ حرم شریف کے اندر پڑھو گے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. وہی نماز آپ مسجد نبی شریف میں پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں ناپ تول ویسا نہیں ہے جیسا تمہارے یہاں ہے. ہم جب دینے پہ آتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں، ہے نا. نبی صدقہ کے بارے میں آیت آئے کہ اسی صورت میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بو دی گئی. اس میں سے 7 بالیں نکلی کہ ہر بال میں 100 دانے ہیں. یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ کتنا دیتا ہے؟ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے. یہ کم ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء فرماتا ہے، پھر اللہ جس کا چاہتا ہے اور ملٹیپل کر دیتا ہے. کتنا گناہ کرتا ہے وہ بتایا نہیں، واللہ یضاعف اور ملٹیپل کر دیتا ہے. یہی ہے اس حدیث کا مطلب جس میں ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مومن اپنے حلال کمائی میں سے کھجور کی گٹھلی کے برابر خرچ کرے گا اللہ کے راہ، حلال کمائی میں سے کتنا؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب. اب کھجور کی گٹھلی اور احد کا پہاڑ کتنا گناہ ہے، کوئی حساب لگا سکتا ہے کیا؟ اب اس میں یہ نہیں بتایا. دیکھیے کیا ہے، رسول غیب دار رسول ہمارے. اس زمانے میں کوئی کھجور کی گٹھلی کوئی خرچ کرنے والی چیز تھی کیا؟ ہے کوئی کھجور کی گٹھلی خرچ کرنے والی چیز؟ مگر مثال دی آج سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی درد سے کرا رہا ہے نا، اموکسی سائیکلین کا کیپسول لے آیا کھجور کی گٹھلی کے برابر. سمجھ میں آ رہا ہے آپ؟ یہ ہمارے آپ پہلے سے جانتے تھے کہ کھجور کی گٹھلیوں سے فائدہ ہوگا. یہ گٹھلیاں ہیں، ہے نا. سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہمارے آقا پہلے سے جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ایسے ایسے ٹکی عملی کی گولی، اور اس سے انسان کی جان بھی بچے گی، جان بھی جائے گی. ہوتا ہے نا. تو یہ ہمارے آقا پہلے سے جانتے تھے. کہاں کہاں دیکھو گے حضور نہیں جانتے تھے. اگر عشق ہو تو سرکار کی باتیں سمجھ میں آئی نہیں. جو سرکار نے فرمایا ہے نا، ایک ایک بات میں لاکھوں حکمتیں ہیں. ہاں، کسی نے اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. آنکھ ہو، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا؟
ہے نا، تو عشق کی باتیں ہیں. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت اور شکل دیکھ کر کے کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. جنت کے پھل آپس میں متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کی شکل کے ہوں گے، تو یہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو کھا چکے ابھی، مگر جب کھائیں گے تو اس میں نیا مزہ ملے گا، الگ ہی لطف ہوگا. تو ان کا لطف دوبالا ہو جائے گا کہ نہیں یہ اس سے اچھا ہے. سمجھ گئے؟ جنت کے پھلوں کی بھی کیا شان ہے بھیا. جنت کی پھلوں کی شان ہے نا. روح المعانی میں ایک جگہ ایک روایت بیان کی گئی جنت کے پھلوں کے تعلق سے، جس کو ہم بیر بولتے ہیں نا بھائی. پہلے کتنی بڑی بڑی بیر آتی تھی بازار میں، یہ چھوٹی چھوٹی ہے نا. آج کل اتنا بڑا بڑا آ رہا ہے کہ 50 گرام کا ایک بیر آ رہا ہے نا. لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا. ہمارے آقا نے پہلے ہی سب واضح فرما دیا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی بیر دنیا کے مٹکے کے برابر ہوگی، پانی بھرنے کا مٹکا. آدمی جب بیر اوپر سے کھا لے گا اور اس کی گٹھلی کو پھوڑے گا تو اس کے اندر سے ایک دلہن نکلے گی. وہ کہے گی میرے شوہر میں تو کب سے آپ کے انتظار میں تھی، آج میں یاد آئی. انسان خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ اتنی اچھی دلہن تو نے میرے لیے ایسے رکھا تھا. جنت کی نعمتوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آج دنیا میں زمین تنگ ہے، پیداوار لوگوں کی بڑھتے جا رہی ہے، کیسے روزی ملے گا، کہاں کھائیں گے، کہاں بسیں گے. ارے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. 12ویں پارے کی پہلی آیت. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. مومن ہو، کافر ہو، اپنے ہو، غیر ہو، دوست ہو، دشمن ہو، ہر ایک کا رزق وہ دیتا ہے. تم سمجھتے ہو ہم پیدا کرتے ہیں؟ ابھی تھوڑے دنوں گھر میں رہا تو ایک چیز کا تجربہ ہوا. جن زمینوں میں 1 ایکڑ میں پہلے 20 بورا غلہ ہو جاتا نا دھان، کسان خوش ہو جاتا تھا، آج اسی زمین میں 50 بورا ہو رہا ہے. زمین وہی ہے، بس تکنیک بدل گئی ہے، 50 بورا ہو رہا ہے. تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ زمین کم ہوتی جا رہی ہے، یا کم کیا ہوتی جا رہی ہے، انسان کی خوراک بھی کم ہوتی جا رہی ہے. نہیں، دونوں طرح سے بات ہے. ایک جگہ یہ بات آئی ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ انسان ایک انار کے چھلکے کے سائے میں 10 لوگ بیٹھیں گے. اب انار بہت بڑا ہو جائے گا تب تو 10 لوگ بیٹھیں گے، یا لوگ چھوٹے ہو جائیں گے. دونوں باتیں سامنے آ رہی ہے. لوگ چھوٹے ہونے کا مسئلہ ایسا ہے کہ حضرت آدم جو بنائے گئے تھے آج کے دور کے حساب سے 60 فٹ قد تھا آپ کا، اور ہم لوگ آج 6 فٹ کے ہو گئے. 10 گنا تو آدمی چھوٹا ہو گیا. اب قیامت قریب آتے آتے اور چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے. اچھا، پھلوں کے بڑا ہونے کا سوال دیکھیے. ہم مارکیٹ میں ایک نظر دوڑا ہے، اور آج سے 20 سال 30 سال یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ 50 سال پہلے کے یاد رکھے ہیں اگر تو ان کو سمجھ میں آتا ہوگا. پہلے مولی کی جیسے آتی تھی یہ چھوٹی چھوٹی ہے نا، آج 1 کلو کی مولی آ رہی ہے نا، ہے تو مولی ہی نا. تو ابھی انار ایسے ایسے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تکنیک اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرما دے کہ 50 کلو کا انار آنے لگ گئے ہے نا. یہ جبل پور میں ایک مرتبہ کرشی ادیوگ میلہ لگا تھا، تو ہم لوگ دیکھنے گئے تھے 11ویں شریف کے لیے جانور لینے. تو ادھر بھی چلے گئے. ہمارے ساتھ ایک حفظ الرحمان قریشی نام سے انجینئر صاحب تھے. تو ایک آدمی ایسا ایک مولی کو لے کے ایسا کھڑا تھا، 120 کلو کا مولی تھا وہ، ایسا لے کے کھڑا تھا. تو ہم لوگ بولے ربڑ کی مولی ہے یہ. تو انجینئر صاحب بولے نہیں اس نے اگایا ہے، دیکھو اس میں مولی لکھا ہے، وزن لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کیسے ہوگا یار، اتنے بڑا مولی ہوتا ہے کیا؟ تو مولا ہے. تو ہم لوگ بولے ہاتھ لگا کے دیکھیں مولی ہے کہ نہیں. ہاں دیکھو نا مولی ہی ہے، آپ ناخن نہیں کڑانا کرتا. اب دیکھو ہے تو وہی چیز، ہم پریشان ہو رہے ہیں. ارے پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی بھی وہی دے گا. انسان پریشان ہوا جا رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ اس کے طرف توجہ نہیں ہے. وہ پیدا کرتا ہے تو روزی بھی پیدا کرے گا ہے نا. انسانوں کو یا دنیا میں جتنے جاندار ہیں ہر ایک کو رزق وہی دیتا ہے. تو وہ رزق بھی بنائے گا. کسی کو پیدا کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، پہلے پیدا کر دیتا ہے پھر اس کو پیدا کرتا ہے.
اس دنیا میں آج ہم جو رزق کھاتے ہیں یہ ہمارے نام سے 40 دن پہلے اتر چکا ہوتا ہے. یہ تو آج دنیا میں نظر آتا ہے نا. آج جو آپ روٹی کھا رہے ہو ابھی کھیت سے لائے کیا؟ کھیت سے تو ابھی نہیں لائے نا آپ. گیہوں کسی کسان نے پیدا کیا، وہاں سے مارکیٹ میں کہیں پہ فروخت کیا، وہاں سے بیوپاریوں نے کہیں پہ کہیں منتقل کیا، وہاں سے پھر کہیں آپ کے پاس آپ نے خریدا، آپ لائے پیسے، پھر اس کی روٹی بنائے کھائے. تو کہاں کھا؟ تو ابھی آپ روزی کے لیے پریشان ہو رہے ہو. آپ کا روزی تو پہلے چل چکا ہے، اللہ کے حکم سے رواں دواں ہے وہ. ہاں تو جنت والوں کو جب ایک پھل دیا جائے گا تو اس کی شکل دیکھ کے کہیں گے یہ تو پہلے کھا چکے ابھی ہم. پھر جب کھائیں گے تو اس کا لطف تو غالب ہو جائے گا. نہیں یار یہ الگ ہی چیز ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ اتوبی متشابہ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ ان کو صورت میں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا مگر وہ سمجھیں گے یہ وہی ہے، لیکن جب کھائیں گے تب سمجھ آئے گا نہیں یہ نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. جنتی بیویاں چاہے حوریں ہوں یا اور، یہ سب زنانے اور عوارض وغیرہ سے پاک ہوں گی، تمام طرح کی گندگیوں سے مبرہ. اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بدخلقی سے پاک ہوں گی، اور وہ اس میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اہل جنت نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے. یہ ایک طرح کی مومنین کو تسلی ہے کہ ابلیس جنت میں تھا، اس کو نکال دیا ہے، لیکن میرے محبوب کے امتیوں تم تسلی رکھو، تم ایک مرتبہ چلے گئے تو نکالوں گا نہیں. یہ حبیب کے طفیل میں ہم آپ کو یہ تسلی ہے کہ کسی صورت صرف ہمارے حبیب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک مرتبہ آ جا ہمارے مہمان خانے میں، کبھی نہیں نکالوں گا تم کو، ہمیشہ بھی بخش دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. اس سے پہلے جو منافقین کا حال بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی. ایک مثال آگ جلانے کی تھی کہ آگ جلایا اور تاریکی میں روشنی پھیلی، اور جب ان کو روشنی ملی اللہ نے ان کی روشنی غائب کر دی. ایک وہ مثال دیا، اور ایک مثال دیا تیز بارش برس رہا ہے، اس میں بجلی چمک رہی ہے، کڑک بھی ہے، ہولناکیہ بھی ہے. یہ 2 مثالیں دی تو منافقین نے ایک واویلا مچایا، اندر ہی اندر شور و غوغا شروع کیا. انہوں نے اللہ پاک کو ایسی چیزوں کے بیان سے کیا مطلب ہے، اللہ تو پاک ہے، ایسی چیزیں کیوں بیان فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ کیسی ہی چیزوں کا مثال بیان کر دے. اگر اولو العزم اور شاندار چیز ہوگی اس کی مثال شاندار بیان فرمائے گا. تم جیسے منافقین کی حالت کو، گھٹیا حالت کو بیان کرنا ہوتا ہے، ایسی گھٹیا چیزوں کی مثال بیان فرمائے گا. مقصد ہے کہ تم کو ہر طرح سے سمجھا دیا جائے اور تمہارے جیسے سمجھ میں آئے ویسی چیزوں سے تم کو سمجھا دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے حساب سے مثالیں بیان فرما کے سمجھاتا ہے. اس میں حیا والی کوئی بات نہیں ہے. اب اس میں تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ایمان والے ان مثالوں کو سن کے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پروردگار نے جو فرمایا حق ہے. لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے. اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں الگ الگ انداز سے مثالیں وغیرہ بیان فرما کر یہ ان مثالوں کے بارے میں ہے. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن ہی کے بارے میں. قرآن پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے بہت سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. جو اس میں شک لائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اس کے معانی کے معاملے میں ویسا غور نہیں کرے گا جیسا شریعت کو مقصود ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو ان کے معانی میں ویسا سوچ بچار کرے گا، جن کا دل دماغ روشن ہوگا،
وہ غور کرے گا سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو قبول کرنے کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ہدایت سے مالا مال فرما دے گا۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں اللہ کا کیا مقصود ہے ایسی مثالوں سے؟ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق لوگ ہیں۔ جو فاسق لوگ ہیں، فاسق کے 3 درجات ہیں، یہاں فاسق کا آخری درجہ مراد ہے۔ فاسق کی جو 3 درجات ہیں وہ یاد رکھ لیجئے۔ شریعت میں فاسق اس انسان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، گناہ کبیرہ کرے، اس کو فاسق بولتے ہیں۔ فاسق کی گواہی قبول نہیں، فاسق کی امامت میں نماز نہیں ہوتی، گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ اب ہمارے یہاں ایک عام محاورہ بن گیا ہے، جو بیچارہ داڑھی نہیں رکھتا اس کو ہم فاسق سمجھتے ہیں، حالانکہ جو قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بھی فاسق ہے، جو جھوٹ بول کے 1 روپیہ حاصل کر لیتا ہے وہ بھی فاسق ہے۔ سمجھ گئے؟ فسق جتنے گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، والدین کی نافرمانی کر لیا فاسق ہو گیا، سمجھ گئے؟ گستاخی کا ایسا جملہ بول دیا جس سے اپنے والدین کی یا بزرگان دین کی یا شرائع، یعنی جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ان میں سے کسی کی توہین ہو گئی، فاسق ہو گیا وہ۔ ہمارے یہاں بیچارے جو داڑھی ہوا نہیں ہے اس کو فاسق سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو فاسق سمجھتے ہی نہیں۔ فسق کسی میں بھی ہو سکتا ہے، فسق کا مطلب ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اب اس فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے تغابی۔ تغابی فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، اتفاقیہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، یعنی وہ ارادتاً یا ایسا گناہ کرنے کا اس کی عادت نہیں ہے، لیکن اتفاقیہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جو تغابی ہے اس کو جلد توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا فسق ہے۔ دوسرا ہے انہماک۔ فسق انہماک یعنی کبیرہ گناہوں کو کرنے کی عادتیں بنا ڈالا کسی نے، گناہ کبیرہ کرنے کی کسی کو عادتیں پڑ گئی تو اس کو انہماکی فسق بولتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل سے پیچھا چھوڑتا ہے، جو گناہ کبیرہ میں منہمک ہو گیا یعنی انہماکی فسق جس میں داخل ہو گئی، بہت مشکل سے پیچھا چھڑا پاتا ہے وہ، اللہ یہ کہ اللہ رسول ہی کہیں کرم فرما دے، دل کی صفائی عطا فرما دے اور توبہ کی توفیق صادق عطا فرما دے، ورنہ اس سے بھی پیچھا چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ اور ایک ہے فسق جہود۔ فسق جہود والا کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جہود کا مطلب ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کو اچھا جان کے کرنے لگ گیا، گناہ کے کام کو اچھا سمجھ لیا اس نے، سمجھ گئے، اور اس کے لیے اپنے طور پر بہانے تلاش کرنا شروع کیا۔ جو عام فرقے نکلے ہیں نا اسلام میں سے، جو نکل کے باہر ہوئے ہیں، ان کی اصل مین بنیاد اسی میں تھی۔ وہ اپنا ایک نیا عمل شروع کیا اس نے، یا نیا عقیدہ اپنایا اور اس کو اچھا جان کے اپنا لیا، سمجھ گئے۔ جیسے ہمارے زمانے کے یہ وہابیہ دیا بنا کو دیکھیے، دنیا کی ساری مجلسیں محفلیں سب کریں گے، میلاد شریف کو برا مانیں گے، وہ حرام کہیں گے، اس حرام کہنے کو وہ عبادت شمار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے، اکیلے حضور کا ہی ذکر روکنا ضروری ہے نا۔ یہ اس میں اتنا جہود اختیار کیا انہوں نے کہ اس پر دلیلیں بنانا شروع کی۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک صاحب پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، کینیڈی صاحب ہے نا، نام جانتے ہوں گے، طاہر القادری صاحب، انہوں نے داڑھی کٹوا کے چھوٹی کی، اسی پر دلیلیں شروع کر دی۔ ارے آپ نہیں رکھتے ہو قبول کرو نا بھائی، میری غلطی ہے، نہیں کرتا ہوں میں، ہے نا۔ جیسے ایک ہمارے میاں صاحب ہندوستان میں بہت بڑے تقریر کرنے کے گھومتے، 1 لاکھ روپیہ لیتے ایک رات کے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ان سے پوچھ لیا کسی نے یہیں پہ اپنے کھنڈوا میں کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ بات ہے، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، کیونکہ 2 بجے رات تک تقریر کرنا، سو جانا۔ مگر انہوں نے کہا یہ میرا تقویٰ نہیں ہے، اس کو تقویٰ میں شمار مت کر لینا کہ تم بھی فجر کے وقت سو جایا کرو،
یہ میری مصیبت ہے، یہ گناہ ہے، میں کرتا ہوں، مگر میں یہ گناہ کرتا ہوں اور روز اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہوئی کہ کم سے کم مان تو رہا ہے نا کہ یہ گناہ کر رہا ہوں میں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں یہ تو ہمارے لیے راستہ ہی کھل گیا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے یا یہی صحیح ہے، یہ جہود ہو جائے گا، اور جو جہود میں چلا گیا تو فسق جہود والا کافر ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے دی جاتی ہے، وہ پھر نکل گیا اسلام سے۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے وما یضل به الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد یہ تیسرے والے ہیں، قرآن کی آیتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو سیدھا کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ جملہ اتنا خطرناک ہے، مطلب نہیں کہہ سکتا کہ مطلب تمہارے سے مشورہ لے کے کہے گا وہ کچھ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ جو 3 طلاق کا وہ بل لاگو کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے ایک پلان کیا تھا کہ کسی طرح سے مسلمان لوگ اس کے خلاف اپنا ووٹ ڈالیں، تو وہ پرچے بانٹ رہے تھے، ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ تو ہم کو اپنے رام نگر میں خواتین نے بول کے، ہاں صحیح بات ہے نا، سارے پاور مردوں کو اللہ پاک ایسے کیوں دے سکتا ہے، ایسے کیسے دے سکتا ہے؟ تو میں نے کہا باجی تم کو پوچھ کے اللہ پاک حکم دے گا کیا؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ پاک کی بھابھی ہو تم؟ کیا ہو تم سے پوچھ کے تب حکم دے گا وہ؟ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے گا حکم فرما دے گا، اس کی بارگاہ ایسی بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، غوث قطب ابدال کو چاہے تو جہنم اٹھا کے پھینک دے، کسی کے مجال نہیں کچھ بول سکتا، اور چاہے تو انتہائی درجے کے گناہگار کو اٹھا کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، کسی کے مجال نہیں اس کے فیصلے میں آپ اٹھا سکے۔ تم سے مشورہ لے کے وہ حکم فرمائے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جو فرمایا حق ہے، ہم قبول کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ ایمان اس کو بولتے ہیں۔ اب اگر تم کہو نہیں یہ حکم غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو گویا کہ تم اللہ کو مشورہ دے رہے ہو، اللہ کے حکم کو سیدھا کرنا چاہتے ہو اپنے حساب سے، حالانکہ وہ حکم سیدھا ہی ہے، سمجھ گئے؟ اب ایسے ہی ہونے لگا تو کل کو کوئی کہے گا، آج کل وہ چل بھی رہا ہے، جینڈر چینج کرنے والا مسئلہ آ گیا ہے نا، مرد لوگ عورت بن رہے ہیں، عورتیں مرد بن رہی ہیں، ایسا چل رہا ہے، سرجری کروا کے۔ کل کو اعتراض کر دے گا آدمی کہ ہم کو اللہ پاک عورت کیوں نہیں بنایا، عورت کہے گی ہم کو مرد کیوں نہیں بنایا۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، جو اس نے کہا ہم کو قبول ہے، جو فرمایا قبول، یہ ہے ایمان۔ اس سے نکلے تو جحود میں پہنچے، جحود میں گئے تو گمراہ ہوئے۔ اللہ فرما رہا وما یضل به الا الفاسقین، اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عہد لیے ہیں۔ آج ہم آپ سے بھی اللہ نے ایک عہد کیا، عہد نامہ سمجھتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں ہم لوگ عہد نامہ، وہ کیا ہے؟ یہ بندے کا اللہ سے قرار ہے، ہم لوگ اس کو زندگی بھر فالو نہیں کرتے، مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیتے ہیں اللہ کو یاد دلانے کے لیے، دیکھ اللہ یہ بندے کا تیرے سے وعدہ ہے۔ اللہ نے تو وعدہ فرمایا بندے سے، لیکن کیا بندے نے ان وعدوں کو نبھایا؟ یہ ہے نا، دونوں ہاتھ سے روٹی بنے گی نا، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پورا کہہ دیتے ہو کہ تو ہی نبھا لے، یہ اس کے کرم کے اوپر ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیوں نبھا لے گا، وہ بنا رکھے بھی کسی کو نبھا دے، ہے نا، وہ چاہے تو بنا دے کہ نہیں۔ اس نے بلعام باعور جیسے عابد کو 400 سالہ عبادت کرنے والے کو جہنم کا کتا بنا ڈالا۔ اصحاب کہف کے کتے کو بلعام باعور کی شکل میں جنتی بنا ڈالا، ہے نا، وہ کتے کو چاہے تو جنت میں ڈال دے، وہ چاہے تو عبادت گزار کو کتے کی شکل میں جہنم میں پھینک دے، وہ پورا اختیار والا ہے، اس کو کوئی نہیں روکنے والا، سمجھ گئے؟ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کا پہلا عہد تو تمام بنی آدم سے یعنی تمام انسانوں سے ہے، وہ جو اس نے الست کے دن فرمایا تھا، تمام روحوں کو حضرت آدم کی پیٹھ سے نکال کر تمام روحوں کو کھڑے کر کے اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے قبول کیا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد تمام انسانوں سے ہے،
اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا عہد لیا اس نے انبیاء کرام سے۔ انبیاء کرام سے اللہ کا عہد کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کر کے، جب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم میری ربوبیت، اپنی نبوت کی گواہی قوم تک پہنچا گئے، ساتھ میں میرے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دو گئی۔ ہر نبی نے ان عہدوں کو پورا کیا، تمام انبیاء کرام نے ان تمام عہدوں کو پورا کیا۔ اور تیسرا عہد ہے صالح مومنین سے، جو صالحین نیک مسلمان ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ سچ کو سچ کہو گے اور جھوٹ کو جھوٹ کہو گے، حق کو حق کہو گے، باطل کو باطل کہو گے۔ آج دور میں اس کی زیادہ آزمائش چل رہی ہے، آج کے دور میں آزمائش اسی کی چل رہی ہے۔ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ عام مومنین کے اوپر فرض عین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو سلیمان بھائی نے کہہ دیا کہ اب میں کیوں بولوں، میں چپ رہوں کیا؟ نہیں، تم بھی مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو تم کو بھی بولنا پڑے گا۔ جو سچ ہے، حق ہے، وہ حق ہے، آپ کو اس کی گواہی دینا پڑے گی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ کو اس کی بھی گواہی دینا پڑے گی۔ اور یہاں تک کہ شہداء علی الارض کر کے اللہ نے آپ کو، ہم کو، امت مسلمہ کو خطاب فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جہاں گواہی کی ضرورت پیش آئے اپنی گواہی کو ادا کرو۔ اب گواہی کا ادا کرنے میں چاہے تمہارا خود کا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، مگر اللہ کا وعدہ مت توڑو۔ یہ سب وعدے ہم نے عہد نامے میں کیے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے نبیوں کو، کتابوں کو، ہر ایک کو تسلیم کرتے ہیں، ہے نا، جو احکام تو نے ہم کو دیے ہیں ہم اس کو بجا لاتے ہیں، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا ہم اس کے پاس نہیں پھٹکتے۔ یہ سب ہے عہد نامے میں۔ اب زندگی بھر تو بندے نے عہد نامے پہ عمل کیا نہیں، یہ قبر میں رکھ دیتے ہیں، ہے نا۔ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں، یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل فرماؤں گا، تمہاری مغفرت کروں گا، اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے ان کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ اب ہم نے تو اپنا کیا نہیں، اور اللہ سے نبھانے کے لیے وہ لے کے چلے ساتھ میں کہ ہمارا کر دے۔ حالانکہ یہ رکھنا پھر بھی فضول نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی روایت لکھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام سنیے، کیا نام ہے؟ الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن۔ ایک بندے نے محبت میں ایک گنہگار بندے کو سپرد خاک کرتے ہوئے اس کے کفن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اس کے سینے کے اوپر، کفن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، سپرد خاک کر دیا، چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ محلات میں عیش کر رہا ہے۔ پوچھا بھائی تم تو دنیا میں تمہارے پاس ایسا کوئی عمل تو تھا نہیں، یہ اکرام کس طرح سے، ایسی بخشش، اتنی نوازش کس وجہ سے؟ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن میرے سینے پہ میرے دوست نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا۔ میرے کفن پہ کیا لکھ دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا۔ اللہ پاک کے فرشتے آئے تو مجھے گھسیٹ کے عذاب میں لے جانے کے لیے، لیکن جو رحمان الرحیم کا نام دیکھا میرے سینے پہ، انہوں نے اللہ سے خود ہی التجا کیا، پروردگار اس نے تیرے سینے پہ اپنا تیرا نام لکھوا لیا، اپنے سینے پہ تیرا نام لکھوا لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا رحمان الرحیم کو پکار رہا ہے، معاف کر۔ تو لکھ دینا یوں بیکار نہیں ہے۔ ہم لوگ کاغذ میں چھپا ہوا عہد نامہ وغیرہ وغیرہ قبر میں ایک چھوٹی سی تاک بنا کے لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا کہ عہد نامے کو جو کفن کا جو وہ حصہ یہاں سے گردن ڈال کے جس کو کفنی بولتے ہیں، قمیض بولتے ہیں، اوپر سے لاتے ہیں نا، اس حصے پہ زمزم شریف سے، کوئی سیاہی وغیرہ سے نہیں، زمزم شریف میں کوئی پاک صاف ستھری لکڑی ڈبا کے اس سے عہد نامہ شریف لکھ دیتے ہیں۔ وہ دکھے گا نہیں، فرشتے دیکھیں گے۔ بے شک آپ لکھو گے وہ تو سوکھ گیا، ختم، دکھ نہیں رہا ہے، لیکن فرشتے اس کو دیکھ لیں گے۔ اور اس کا اتنا فیض ہے کہ اس روایت کے بموجب وہ اسی میں بخش دیا جاتا ہے، اللہ کا نام ہے نا۔ اب اس میں بات کیا آتی ہے کہ اب یہ آپ کہو جیسے عام طور پر کہتے ہیں، میں نے جو ابھی بات کی نا، بات کو پورے طور پر سمجھیے گا، آدھے ادھورے پہ بڑا، آدھا ہی میں بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عہد نامہ رکھتے ہو یار، تم نے زندگی میں نبھایا نہیں. ابھی جیسے میں نے پہلے کہا، سنو ہم رکھتے کیوں ہیں وہ مطلب سمجھ لو. ہم بے وفا ہیں، ہم کو قبول ہے، لیکن ہمارا پروردگار بے وفا نہیں ہے کیا؟ تو ہم بے وفا ہے، ہم نے بے وفائی کی، لیکن ہمارا محبوب جو ہے نا وہ بے وفائی کرنا اس کی شان ہے ہی نہیں. تو ہم نے بے وفائی کی، اور ہماری بے وفائی ایسی کہ ہماری بے وفائی سے اس کو کوئی نقصان تکلیف ہونے والا ہی نہیں ہے. تو ہماری بے وفائی سے اس کا کچھ نہیں بگڑا. اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک جگہ دعا مانگتے ہوئے عرض کیا ہے، نقصان نہ دے گا تجھے عصیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس میں تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا. ہے نا؟ یعنی میری نافرمانیاں یا میرے گناہ، اے اللہ تجھے کوئی نقصان تو نہیں دے گا، ہے نا؟ اگر تو بخش دے گا تو تیرا کچھ خرچ بھی نہیں ہونے والا ہے نا؟ تو جس سے تجھے نقصان نہیں اسے معاف کر دے، اور جس میں کچھ خرچ ہی نہیں ہے وہ دے دے مجھے. ہے نا؟ اللہ حضرت ایسا مانگتے. تو یہ ہے، چونکہ ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، ہمارا پروردگار بے وفا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ بے وفا نہیں ہے، ہم اسی امید پر لکھ دیتے ہیں کہ وہ وفا کرے گا. ہم نے بے وفائی کی سو کی، وہ وفا فرمائے گا. اس نے جو عہد لیا ہے نا، وہ کہے کہ ہمارے حال کے حساب سے، ہمارے حال کے حساب سے ہے ہی نہیں. ہم تو ہمیشہ اپنے بزرگوں اور اپنے پیشواؤں کے طفیل میں چلتے ہیں. بھئی ہم کو نہ دیکھ، اے اللہ بخشنے کی بات ہے، تو نے وعدہ کیا ضرور تھا. ہم تو ایسے گناہ گار ہیں کہ تیرے وعدوں کو سب کو بھول بھال گئے، لیکن جن کے دامنوں سے ہم وابستہ ہیں وہ نہیں بھولے، ہے نا؟ اسی لیے عہد نامہ میں کلمہ شریف اضافہ کر دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب پروردگار ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، تیرے حبیب تو با وفا ہیں، وفادار حبیب نے وفا کیا ہے، ان کے وفا کے طفیل میں ہماری خطاؤں کو بخش دے. ایسا ہے، اس امید پہ لکھتے ہیں. وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اچھا، اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ یہاں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس سے مراد یہودی ہے. یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف میں، زبور میں اور تمام کتابوں میں یہ وعدہ لیا تھا کہ جب ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، تم جی جان سے ان کا ساتھ دو گے، ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرو گے، تم جی جان سے ان کا ساتھ نبھاؤ گے. یہ یہودیوں سے خاص ان کی کتابوں میں وعدہ لیا گیا تھا. اب انہوں نے جب اس دنیا میں سرکار تشریف لائے، تشریف آوری سے پہلے تو اس وعدے کی خوب یاد دہانی کرتے تھے، ایک دوسرے کو بولتے تھے، اور اسی وعدے کو بہانہ بنا کر اسی کے وسیلے سے دعائیں مانگ کر دوسروں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے. اور جب حضور تشریف لا لیے تو اس وعدے کو توڑ دیے، نہیں مانا. سمجھ گئے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے وعید کا نشانہ بناتے ہوئے فرمایا، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہاں فساد پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ حق کا پرچار نہ کر کے ناحق کا ساتھ دیتے، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے. وہی نقصان میں ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے تو کاٹتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو آپس میں ملائے رہنا. جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو نہیں توڑنا، یہ اللہ کا حکم مطلوب ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے. اب اگر ان رشتوں سے کوئی قطع تعلق کرتا ہے، ایسے لوگ بھی اس وعید میں داخل ہیں. سمجھ گئے؟ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ، بھائی نے کہیں جگہ ہم کو نقصان پہنچا دیا یا ہم نے کہیں بھائی کو نقصان پہنچا دیا، تو اب کیا بولتے ہیں؟ بھائی نہیں ہو میرا، وہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، بولتے ہیں نا. ہمارے آقا فرماتے ہیں مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. اگر تم نے کسی کو ناراض کر لیا ہے تو 3 دن سے پہلے اس کو جا کے معافی تلافی کر کے اس کو ملا لو. سمجھ گئے؟ اب کیسے بھی مانے اس کو منا لو. اگر تم کو کسی نے ناراض کر لیا ہے، وہ تم کو منانے نہیں آ رہا ہے، تو تم ہی قدم بڑھا کے معافی تلافی کر لو، ملا لو. ہاں، یہ وہ بات ہے
جو شریعت کی روح کو مطلوب ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے. آج ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری برائیاں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے بہت جلدی قطع کر لیتے ہیں اور پھر جوڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی طرف دیکھنے کو من نہیں کرتا. اصل میں کیا ہے، شیطان سب کے پیچھے لگا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ خالی دوسروں کے پیچھے لگا ہے، آپ کے پیچھے، ہمارے پیچھے بھی شیطان لگا ہے. اب خواہ مخواہ کی وہی بات دھلا دھلا کے یاد کرواتا ہے وہ کہ ایسا بولا تھا اس نے، جھگڑے میں ایسا کیا تھا اس نے، ایسا کہہ دیا تھا. یہ سب یاد دلاتا ہے اور ہم اس کو شیطان کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے وہی یاد کرتے ہوئے اپنے عزیزوں قریبوں کو دور کرتے چلے جاتے ہیں. موت و حیات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کب کس کا نمبر لگ جائے. اسی حال میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو قطع تعلق صلہ رحمی توڑنے والے کہلائیں گے. اور جو صلہ رحمی توڑنے والے لوگ ہیں، قطع تعلق کرنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. سمجھ گئے؟ اب جس کی شفاعت رسول اللہ نہیں کریں گے تو بچنے کا کون سا راستہ ہے ہمارے پاس؟ اس لیے ہے نا، اگر ہو جاتا ہے نا، انسان ہے ہم، فرشتے تو ہے نہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں. ہم کرتے ہیں تو ہمارے بھائی ہمارے رشتے دار بھی کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ آخری وقت آ جائے، یا اس سے پہلے کہ شیطان اس چھوٹے سے بیج کو تناور پیڑ بنا دے، درخت بنا ڈالے، اس سے پہلے اس کو ختم کر دو، معافی تلافی کر کے مل لو. یہ ہے مسلمان کو، جس کے جوڑنے کا توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے. ایسی ہی لوگوں کو اللہ جل شانہ نے نقصان کے بارے میں فرمایا، اور نقصان میں ہے. نقصان مطلب دنیا میں بھی گھاٹا، آخرت میں بھی گھاٹا. دنیا کا گھاٹا تو یہ کہ رشتہ داری کے صلہ رحمی سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت کا گھاٹا یہ کہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.